اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، جس سوال کا جواب یہ امت سمجھنے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہی، اور نہ ہی سمجھنے والا اس کا مزاج رہ گیا ہے، اور جو حالات اور واقعات ہیں وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سمجھنے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ہر آنے والے دن میں گمراہی کے اندر پھنستے جا رہے ہیں اور وظائف کی دنیا میں اترتے جا رہے ہیں۔ آج وظائف بیچنے والوں کی دکانیں چلتی جا رہی ہیں اور وظائف پڑھنے والوں کی دکانیں اجڑتی جا رہی ہیں، گھروں کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں اجڑتی جا رہی ہیں۔ سوال جو سمجھنا امت نہیں چاہتی اور ہم زبردستی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ درود پاک افضل ہے یا استغفار افضل ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ میں موضوع کو کھولنے کی کوشش کروں، آج بدقسمتی سے ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اس امت سے مخاطب ہوں جس کا کثیر حصہ نہ درود پاک کو وظیفہ مانتا ہے اور نہ استغفار کو وظیفہ مانتا ہے۔ ہم تو آج دوسرا سوال لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ ان دونوں میں افضل کون سا ہے، ان دونوں میں افضل کون سا ہے۔ دیکھیں، اس سوال کی گہرائی میں جانے سے پہلے یا سمجھنے سے پہلے بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ درود پاک افضل ہے یا یہ میں کہہ دوں استغفار افضل ہے، تو یوں بات سمجھ نہیں آئے گی، دل میں نہیں اترے گی۔ جب تک ہمیں بنیادی بات سمجھنی ہوگی، فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا۔ سوال کیا ہے کہ درود پاک افضل ہے یا استغفار افضل ہے؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑوں سے بھی بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے جلال میں، اپنے کمال میں، اپنے معجزات میں، اپنے اختیار میں، اپنے تصرف میں، اپنی پکڑ میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جب اللہ سب سے بڑا تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا، اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہوگی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کی بات بھی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی۔ اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکم بھی سب سے کیا ہوگا؟ بڑا۔ اور اللہ اگر کوئی کام کرتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی فعل ہے، تو وہ فعل بھی کیا ہوگا؟ سب سے بڑا۔ کیوں؟ اس فعل کی، اس کام کی، اس حکم کی، اس امر کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا اگر حکم ہے تو وہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کوئی کام ہے، فعل ہے، تو وہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اب آپ سنو، رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ محض اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ اس عمل کے اندر ہمارے ساتھ شریک بھی ہے۔ تو یہ واحد عمل ہے جس میں مخلوق اور خالق دونوں شریک ہیں، وگرنہ معبود جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور عبد جو ہے وہ معبود کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اور اللہ اس حکم سے پاک ہے، نماز کے بھی اور زکوٰۃ کے بھی۔ اللہ حج کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، یا دیگر جتنے بھی اعمال
صالح عمل صالح ہے، کسی کا بھی اللہ حکم دیتا ہے، کسی بھی عمل کے اندر اللہ شریک نہیں ہے۔ واحد یہ حکم ہے درود پاک کا، جس حکم کے اوپر جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اللہ اس بات پہ خود پہلے عمل کر رہا ہے، اس کے فرشتے عمل کر رہے ہیں، اب اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، اس کام میں اے ایمان والو تم بھی شریک ہو جو۔ اب یہ صیغہ امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ نے درود پاک پڑھنا کیا کر دیا؟ لاگو کر دیا، واجب کر دیا کہ آپ نے بھی اس کام میں شریک ہونا ہے۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجو یا ہدیہ پیش کرو۔ یہ اس کا موٹا موٹا ظاہری ترجمہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ظاہری ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ اگر جاگ رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال فوراً آنا چاہیے کہ حضرت صاحب آپ نے کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، کیا اللہ بھی کہتا ہے صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد؟ کیا اللہ بھی یہ کہتا ہے؟ اللہ والے دیکھیں درود جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جب اس لفظ کی نسبت بدلتی ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب اس کی نسبت جنوں انس کے ساتھ ہوگی، یعنی درود کی نسبت جنوں انس کے ساتھ ہوگی جو شریعت کے مکلف ہیں، تو درود کے معنی ہوں گے دعائے رحمت۔ درود کے کیا معنی ہوں گے؟ دعائے رحمت۔ جب اسی لفظ کی نسبت جو ہے اللہ کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے محض رحمت کے، محض رحمت کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تو خود دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہ تو خود مجیب ہے، تو معاذ اللہ اس نے کسی سے دعا کرنی ہے، تو جو کسی سے دعا کرے تو وہ تو حقیقی معبود تو نہ ہوا نا۔ تو اللہ تو خود مجیب ہے، تو جب اسی لفظ درود کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی تو اس کے معنی ہو جائیں گے رحمت کے۔ جب اسی لفظ یعنی درود کی نسبت ہو جائے گی ملائکہ کے ساتھ تو اس کے معنی ہو جائیں گے استغفار کے۔ اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ استغفار کے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جب اسی لفظ کی نسبت حیوانات جمادات کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے معنی ہو جائیں گے عزت و تکریم کرنا، فضیلت کو بیان کرنا۔ سمجھ آئی؟ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب لفظ کی نسبت بدلتی جائے گی تو اس کے معنی بدلتے جائیں گے۔ اب ظاہری ترجمہ جو موٹا موٹا ہے وہ یہ ہو جائے گا اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ظاہری۔ باطنی ترجمہ اس کا یہ ہوگا اللہ رحمت نازل کرتا ہے بے شک، اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفار کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت اور دعائے سلامتی خوب کرو۔ یہ ہے اس کا مکمل باطنی ترجمہ۔ بے شک اللہ رحمت بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں درود اور سلام کا حکم ہے، درود اور سلام کا، یعنی یہاں دو دعائیں ہو جائیں گی، دعائے رحمت اور دعائے سلامتی۔ اب ہم ایمان والے یعنی جنوں انس جو شریعت کے مکلف ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو دعائیں کریں گے، ایک درود پڑھیں گے اور ایک سلام۔ تو درود کو ہم کہیں گے دعائے رحمت اور سلام کو ہم کہیں گے دعائے سلامتی۔ تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ کے تمام ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی
خوب دعائے رحمت اور دعائے سلامتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کرو۔ اب جو ملائکہ کا استغفار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ کس لیے ہے؟ بلندی درجات کے لیے۔ جب ملائکہ امت کے لیے، جن و انس کے لیے جو شریعت کے مکلف ہیں، جب ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو وہ بخشش کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ جب فرشتے میرے آپ کے لیے استغفار کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہماری بخشش کے لیے، معافی کے لیے، خلاصی کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے۔ لیکن جب وہی فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفار کریں گے تو وہ محض بلندی درجات کے لیے ہوگا، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی تو ہوتی نہیں، وہ ان سے پاک ہوتا ہے۔ اب یہ ساری بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے استغفار کرتے ہیں، تو ایمان والو تمہارے ذمہ ہم نے دعا لگا دی، دعائیں ہم نے لگا دی ہیں دو طرح کی۔ ایک کون سی ہے؟ دعائے رحمت، اور ایک کیا ہے؟ دعائے سلامتی۔ کیوں؟ میرے نبی نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان احسانات کا تم بدل نہیں دے سکتے۔ تو جس احسان کا بندہ بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ میں تیرے احسان کا بدلہ دے تو نہیں سکتا، صرف دعا کر سکتا ہوں۔ تو تم دعا کرتے رہو تاکہ وہ ایک احسان کے بدل کی ایک شکل بن جائے۔ تم دعا کرتے رہنا، میں اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل کرتا جاؤں گا، فرشتے استغفار کرتے جائیں گے۔ جب تم یہ عمل کرو گے، اس پورے رحمت کے نظام کو حرکت آئے گی، پڑھنے والے کی میں جھولیاں بھی بھرتا چاہوں گا۔ اور اگر ہم درود نہیں پڑھتے، دعائے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں کرتے، یا دعائے سلامتی نہیں کرتے، تو اللہ نے تو واضح کر دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو کر رہا ہے۔ تو جس کے اوپر اللہ رحمت کر دے تو کیا ہماری دعاؤں کا وہ محتاج رہ جائے گا؟ جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں تو وہ کیا ہماری دعاؤں کا محتاج رہ جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وہ وعدہ نبھانا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے تجھے راضی کرنا ہے۔ اس رضا کو پانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس نظام کے اندر، اس عمل کے اندر ہمیں شریک کر لیا ہے کہ درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھتے جاؤ، سنورتے تم جاؤ گے۔ درود کس پہ پڑھتے جاؤ؟ میرے کملی والے پہ، میرے مصطفیٰ پہ پڑھتے جاؤ، سنورتے تم جاؤ گے۔ جب میں رحمت اپنے محبوب کے اوپر نازل کروں گا، چند چھینٹیں تیری جھولی میں بھی پڑ جائیں گی، تیری جھولی میں تو ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو تیرا کام بن جانا ہے۔ اب اللہ والو یہ سارا سیاق و سباق یا لب لباب جو تھا اس آیت مبارکہ کا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ درود کی نسبت یا اس حکم کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کیونکہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا، اللہ کیونکہ یہ عمل خود کر رہا ہے تو اللہ کا عمل بھی سب سے بڑا۔ تو جب اللہ والا عمل ہم کریں گے تو یہ عمل تمام عبادات سے، تمام اعمال سے بڑا ہوگا، چاہے کوئی دوسرا عمل آپ کی نظر میں جتنا بھی بڑا ہے، چاہے وہ عمل نبی کا بھی ہے یعنی سنت بھی ہے، تب بھی اس عمل کی وہ شان نہیں ہے جو اللہ کے عمل کی شان ہے، کیونکہ نبی کا جو عمل ہوگا اس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، اور نبی کا مقام اللہ سے زیادہ ہے یا اللہ سے کم ہے؟ اللہ سے کم ہے۔ تو جب نبی کا مقام اللہ سے کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عمل بھی چھوٹا ہے، وہ عمل بھی کیا ہو گیا؟ چھوٹا۔ اب جو استغفار کرنا ہے یہ سنت کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ بے شک یہ حکم بھی اللہ کا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یہ حکم بھی اللہ کا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم بھی اللہ کا ہے۔ اب یہاں فرق کیا ہے؟ اس حکم کے اندر، اس کام کے اندر اللہ خود بھی شریک ہے، اس کے اندر اللہ خود شریک نہیں ہے۔ حکم دونوں اللہ ہی کے ہیں لیکن درجے بدل گئے ہیں۔ اب وہ فعل جو اللہ کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو گیا، اب یہ جو استغفار کرنے والا فعل ہے اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ ثانوی، یہ دوسرے درجے پہ آ گیا۔ تو یہاں آپ کو مضمون سمجھ آ گیا کہ درود پاک پڑھنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد استغفار کرنا سب سے افضل ہے۔ اب یہاں کوئی اشکال رہ گیا؟ ساری کہانی سمجھ آ گئی؟
اب یہاں پہ جو اصل کہانی ہے، یہ اصل بات ہے، جنہوں نے سوال پوچھا یا لوگ پوچھتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا سب سے افضل ہے تو پھر ہم افضل والا کام کریں، ہم چھوٹے والا کیوں کریں؟ بھائی چھوٹے والا اس لیے کرنا ہے، وہ بھی حکم اللہ کا ہے، وہ بھی حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے احکامات کو دیکھتا ہے، اطیع اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی، واطیع الرسول، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی۔ جس کام کا اللہ حکم دے، جس کام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے، ہم اس کے کرنے کے بحیثیت مسلمان پابند ہیں۔ لیکن درود پاک ایسا فعل ہے اس میں اللہ خود بھی شریک ہے، اس لیے اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام تو ہم کریں لیکن استغفار نہ کریں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ اطاعت سے دوری ہو جائے گی، تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ لیکن یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ درود پاک کا درجہ اول ہے اور استغفار کا درجہ دوم ہے۔ اللہ استغفار کا حکم دیتا ہے لیکن وہ خود تو اس سے مبرہ ہے، اس سے پاک ہے، خود تو وہ کرتا نہیں۔ درود پاک کا حکم دیتا ہے تو خود بھی پڑھتا ہے۔ اگلی بات، یہ فیصلہ کرنا کہ میں درود پاک پڑھوں یا میں استغفار کروں، اللہ بولو یہ ہے اصل راز، اصل کہانی۔ جب ہم نے طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہو، وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہو، نماز کا مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے۔ تو جب ذکر کا مسئلہ پوچھنا ہوگا تو ہم ذاکرین سے پوچھیں گے، اولیاء اللہ سے پوچھیں گے۔ اور ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ مولویوں کے پاس، ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ یوٹیوبرز کے پاس، ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ موٹیویشنل سپیکرز کے پاس، ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ عاملین کے پاس۔ یہ جو امت کے اندر تباہی ہوئی ہے یہ اسی لیے ہوئی ہے، اگر قصور ان کے پیشواؤں کا تو قصور عوام کا بھی اتنا ہی ہے۔ دوائی میڈیکل سٹور سے ملے گی، یہ کپڑے والی دکان سے ملے گی؟ بات سمجھ آ گئی؟ گوشت کسائی سے ملے گا یا کریانے والی دکان سے ملے گا؟ کسائی سے ملے گا۔ یہ ساری کھوپڑی میں باتیں آتی ہیں۔ اللہ مسائل کا علم جو ہے وہ علماء سے ملے گا، ذکر کا علم جو ہے، طریقہ جو ہے وہ ذاکرین سے ملے گا، اولیاء اللہ سے ملے گا، جو اہل ذکر ہیں ان سے ملے گا، محبت اہل محبت سے ملے گی، حال کیفیات جو صاحب حال ہوگا اس سے ملے گی، قال اس سے ملے گا جو عالم ہوگا، اور حال کس سے ملے گا؟ جو صاحب حال ہوگا۔ تو ہم نے آج امت نے کیا کام کر لیا ہے کہ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا یوٹیوبرز کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 آیتیں پڑھنی نہیں آتی، ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ تو بربادی نہیں ہونی تھی تو اور کیا ہونا تھا؟ پھر کسی نے لگا دیا یا جبارو یا کہارو سے، کسی نے لگا دیا ہا میم لا ینصرون سے، کسی نے آیت کریمہ پہ لگا دیا، کسی نے 5 سورتیں پہ لگا دیا، جننے منہ انیاں گلا۔ تو پھر یہ تو ہونا ہی ہونا تھا۔ دیکھیں نا، اب لوگ یہاں آتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی ہمیں سوالات آتے ہیں، حضرت صاحب طلاق کا مسئلہ بتا دیں، بینک میں سود کا ہے اس کے اوپر بیان کریں، حلالہ کا مسئلہ بتا دیں۔ آج کل یہ 3-4 ہی مسئلے ہیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ نہ کوئی نماز کا مسئلہ پوچھتا ہے اور نہ کوئی ذکر اذکار کا مسئلہ پوچھتا ہے، یہ 3-4 ہی موٹے موٹے مسئلے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہمیں آتا بھی ہوگا، ہم نہیں بتائیں گے، آپ علماء سے جا کے پوچھو۔ یہ کام کس کا ہے؟ علماء کا۔ علماء سے پوچھو۔ ہمارے سے کوئی پوچھنا ہے، ہمارے سے اللہ کے ذکر کی بات کرو، تزکیہ نفس کی کو بات کرو، روحانیت کی بات کرو، عملیات کی بات کرو، تصوف کی بات کرو، بزرگان دین کی بات کرو، یا کوئی محبت کی بات کرو، ٹھیک ہے، یا کوئی اپنا حال ہے تو وہ ہمیں سناؤ، ہم اپنا حال آپ کو سناتے ہیں۔ یہ ہمارا شعبہ ہے۔ تو میں یہی روتا ہوں کہ یوٹیوبر سے لے کے باب حرم والے تک سب کدھر لگ گئے وظیفے بتانے پہ۔ اگر بابا حرم والا تھوڑی سی حیا کر لیتا کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں عالم دین ہوں، میرا کام مسائل بتانا ہے، وظائف بتانا نہیں ہے، جو پوچھتا ان کو ٹوکتا کہ خبردار اللہ کے در پہ آئے، اللہ سے مانگو، اور اگر زیادہ تعویذوں کی وظیفوں کی ضرورت ہے تو پاکستان میں، ہندوستان میں جہاں سے آئے وہاں سے جاگ لینا۔ 2-4 کو ٹوکتا، سارے زمانے کو پتا چل جاتا کہ بابے سے وظیفہ نہیں مانگنا، لیکن بابے نو ویو آندے نے، دی اولاد نوٹو چھاپ دیے۔ دیکھیں نا، اب سارے زمانے کو شافی کا پتا چل گیا نا 10-11 مہینوں میں کہ شافی کے سامنے چونچراں کی تو یہ لحاظ نہیں رکھنے والا بندہ۔ سارے زمانے کو یہ پتا چل گیا ہے نا کہ شافی وظیفے بند کروا رہا ہے، سب پتا چل گیا۔ تو بابا تھوڑی سی کوشش کرتا تو سارے زمانے کو پتا نہ چل جاتا؟ لیکن ہم نے کوشش کیا کی کہ وظیفے بیچو،
اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کل تک وہ لوگ جو ہمیں بدعتی مشرک اجڑ کہتے تھے ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، آج اس مسلک کے پیشوا بھی منبر رسول پہ جمعے کی نماز کے بعد اور پہلے بیان کے اندر وظیفے بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ امت اس چورن پہ لگ گئی، چٹخارے پہ لگ گئی۔ اب یہ وظائف کا چورن ویوز کے لیے بکتا ہے، یہ بکتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور کے غلام ہو جاؤ، اور ہمارا یہ بیان کو سن کے راضی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والو وقتی مشکل ہوتی ہے، وقتی پریشانیاں ہوتی ہیں، حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ علماء ادھر کیوں آئے ہیں؟ وہ جی ویسے تو لوگ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، ہمارا بیان نہیں سنتے، یہ تو مرزا انجینئر کو سنتے ہیں چسکے لینے کے لیے، ساڑی تو کوئی گل سن کے راضی نہیں۔ بھائی جب تمہاری بات کے اندر وزن ہوگا، تم حق پہ ہوگے، تو امت آج بھی سنے گی، امت قیامت سے گھڑی پہلے بھی سنے گی۔ اور میں کسی کی مثال نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے خود مثال بنایا ہے کہ جب ہم نے حق کو بیان کیا ہے، ہمارا کوئی دادا پردادا نہیں ہے، ہم نے کوئی پروموشن نہیں کروائی، ہم نے کسی کا سہارا نہیں لیا، ہم نے کوئی پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا، آج ہم سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، الحمدللہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمیں دن رات سنتے ہیں۔ تو مجھے تو کسی کو مثالیں دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی کا نام لے کے مثال دوں؟ الحمدللہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگوں پہ ڈالتے ہو، نہیں، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچی ہے، پیشوا بھی ذمہ دار ہیں اور عوام بھی، امت بھی ذمہ دار ہے۔ تو اللہ جب ہم وظائف کرنے ہوتے، ذکر کرنا ہوتا، تو ہم علماء کے پاس نہیں، ہم اولیاء اللہ کے پاس، مشائخ کے پاس، صوفیہ کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے پوچھیں گے کہ حضرت صاحب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تو میں کون سا ذکر کروں؟ وہ پھر اپنی نگاہ ولایت سے دیکھتے اور ضرورت کو بھانپتے کہ اس کو کس ذکر کی ضرورت ہے۔ اب اللہ بول دے گا بظاہر جو شریعت کا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ درود پاک افضل ہے اور استغفار کی حیثیت دوسری ہے، ثانوی ہے، ایسے ہی ہو گیا نا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ شریعت کے مسئلے کو پکڑ لیں کہ درود پاک کیونکہ افضل ہے تو میں یہی پڑھوں گا، آیت کریمہ کیونکہ افضل ہے تو میں یہی پڑھوں گا، 5 سورتیں افضل ہے میں یہ پڑھوں گا۔ ذاکرین نے، مشائخ نے، صوفیہ نے، اولیاء اللہ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تجھے کون سا موافق آئے گا یا تیری ضرورت کیا ہے۔ یہ ہے اصل ٹھوکر جہاں سے لگی ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب میں فضائل پڑھے جی ایدت حدیث ہے جی بڑا فائدہ آیا ہے، اس کا تو حدیث پاک میں بہت فائدہ آیا ہے۔ اب ایک آدمی گناہوں سے تائب ہو گیا ہوا ہے، گناہوں سے تائب ہو گیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس کو ندامت دلاتے رہیں، اس کو ٹوکتے رہیں، لانتے ڈالتے رہیں، تو گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہے۔ مجھے بتاؤ اس تبلیغ کا اس کو اثر ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا کہ بھائی یہ بار بار مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے جتلاتے ہیں، جب میں ایک کام غلط کر رہا تھا میں نے چھوڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں اب یہاں پہ عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، الحمدللہ پہلے 3 مہینے انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے، مانتے نہیں تھے، اب وہ بیانات سن کے میرے مزاج کو سمجھ گئے ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ایتھے پولا کام نہیں چلتا، شافی کا پتہ بھی نہیں چلتا، سیکنڈ میں سیدھا ہو جاتا ہے، آنکھیں کہاں رکھ لیتا ہے؟ ماتھے پہ۔ تو یہاں جھوٹ نہیں چلنا، اور اگر ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں تو وہ پھر ایسے اگلواتا ہے کہ پھر ہمیں سارا کچھ جو نہیں بتانا وہ بھی بتا آتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ 3-4 مہینے میں مشکل ہوئی، اب لوگ آتے ہیں، وہ برملا آ کے کہتے ہیں یہ حضرت صاحب پچھلی بات ختم، ہم سب کچھ کر کے آئے، ہم خوش ہو جاتے، وقت بچ جاتا ہے اگلی بات کو، اور ہونی بھی ایسے ہی چاہیے، ہونی بھی ایسی چاہیے۔ اب میں ان کو لانتے ڈالوں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کروں، ان کے سامنے پھر بیان شروع کر دوں، تو اللہ بولو یہ میری بے وقوفی نہیں ہے؟ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے حضرت صاحب میں نے سب کچھ کر لیا، توبہ کر کے آئے ہیں اور اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آگے آپ جو ہمیں رہنمائی کریں گے ہم حاضر۔ اب جب وہ خود ماشاءاللہ سیدھے رستے پہ چڑھ پڑے ہیں تو دوبارہ ان کا ماضی کھول لیں، ان کا دوبارہ ماضی کھول لیں، میں نے ان کو دوبارہ وظائف کی دنیا میں لے کے جانا۔ تو بہن ہی اللہ والو، جو بندہ توبہ کر چکا ہے اس کو نفع دے گا اس درود پاک، اس کو نفع کیا دے گا؟ درود پاک۔ جو توبہ نہیں کر چکا اس کو نفع دے گا استغفار۔ ہمارے پاس علاج کے حوالے سے بات ہوگی، فضائل کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، شریعت کے نقطے کے حوالے سے بات یا مسئلے کے حوالے سے بات نہیں ہوگی۔ شریعت کا مسئلہ میں نے پہلے بیان کیا کہ درود پاک زیادہ افضل ہے، استغفار دوسرے درجے پہ ہے۔
لیکن جس نے گناہوں سے توبہ نہیں کی اسے درود پاک سے نفع نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. نفع تو ہوگا لیکن جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ حالت گناہ میں ہے. ایک بندے نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, اس کو استغفار سے اتنا نفع نہیں ہوگا جتنا درود پاک سے نفع ہوگا. اب اللہ والو ترتیب سن لو مختصر. ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے, یا جیسا سوشل میڈیا پہ لوگ میرے بیانات سنتے ہیں, ہر روزانہ سینکڑوں میسج ہوتے ہیں, حضرت صاحب ہم نے توبہ کر لی, حضرت صاحب ہم نے توبہ کر لی, اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول منظور فرمائے, اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب انہوں نے توبہ کر لی, ٹھیک ہے, اب انہوں نے توبہ کر لی, تو اب جب توبہ ان کی کامل ہو گئی, اس پہ پختہ ہو گئے, کچھ عرصے کے بعد اب ان کو جو سب سے زیادہ ذکر نفع دے گا وہ ہے درود پاک. کون سا نفع دے گا؟ درود پاک. تھوڑا بہت وہ استغفار کرتے رہیں گے تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی رہے, اور ساتھ جو سابقہ گناہ ہیں ان کے اوپر بھی معافی مانگتے رہیں تاکہ ان کی تلافی بھی ہوتی رہے, ان کی نحوست بھی ختم ہوتی رہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی پوری ہوتی رہے. لیکن درود پاک کی تعداد کم ہوگی, درود پاک کی تعداد زیادہ ہوگی, استغفار کی تعداد ہم کیا رکھیں گے؟ کم, تھوڑی. اب اس کے برعکس ایک بندہ یہاں آتا ہے یا سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے, اس نے گناہوں سے توبہ نہیں کی, تو اس کو سب سے زیادہ نفع ہوگا استغفار سے, اور کم نفع کس سے ہوگا؟ درود پاک کے. وہ جتنا استغفار کرے گا, کوئی گھڑی ایسی آئے گی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا, اللہ قبلہ سیدھا کر دے گا. جب قبلہ سیدھا مدینے والے کی طرف ہو جائے گا تو پھر استغفار کا نظام دوسرے درجے پہ چلا جائے گا, درود پاک کا نظام پہلے درجے پہ آ جائے گا. یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ میں تیسری پوچھی نہیں ہے کیونکہ بات ادھوری رہ جائے گی, میں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیتا ہوں. پہلا منصب یا پہلا درجہ ذکر کا وہ ہے استغفار. توبہ, استغفار. استغفار نہیں ہوتا, استغفار زیر کے ساتھ. پہلا درجہ ہے توبہ استغفار کا, ٹھیک ہے. اب میں نے گناہوں سے کبیرہ اور صغیرہ سے توبہ کر لی. کچھ عرصہ میرے شیخ نے, میرے مرشد نے, میرے استاد نے مجھے استغفار پہ لگایا. میں نے استغفر اللہ پڑھا, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھا, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھا, یا کوئی بھی استغفار انہوں نے میرے لیے تجویز کیا وہ میں پڑھتا رہا. آخر میرے اوپر ندامت طاری ہو گئی اور میں نے گناہوں سے کیا کر لی؟ توبہ. اب یہ میرا پہلا درجہ کیا ہو گیا؟ مکمل. اب میرا مرشد, میرا شیخ یہ دیکھے گا کہ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی, یہ داڑھی صاف کرتا تھا اسے توبہ کر لی, پگڑی نہیں لگاتا تھا, سر نہیں ڈھانپتا اسے توبہ کر لی, مصنوع لباس اب لگاتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, پہلے یہ کام نہیں کرتا, سود کھاتا تھا اب اس نے سود چھوڑ دی, یا رشوت دیتا تھا اس نے رشوت چھوڑ دی, ماں باپ کو تنگ کرتا, بیوی کو مارتا تھا, یہ سارے گناہ کیا ہو گئے اس نے چھوڑ دیے. تو اب میرا شیخ مجھے آگے چلائے گا کہ اب آپ استغفار بھی کرو لیکن ساتھ درود پاک بھی پڑھو. اب یہ دونوں ذکر چلیں گے. کیا ہوگا؟ دونوں چلیں گے, یعنی میں استغفار بھی پڑھوں گا اور ساتھ درود پاک بھی پڑھوں گا. پھر میں کچھ حد درود پاک پڑھتا رہا. جب میرے اندر درود پاک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. درود پاک کی خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ کملی والے کی خوشبو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے اندر آنا شروع ہو گئی, اور اس کی نشانی کیا ہے کہ مجھے سنتوں سے پیار ہو گیا. کس سے پیار ہو گیا؟ سنتوں سے پیار ہو گیا, شریعت مطہرہ سے پیار ہو گیا, اللہ اس کے رسول سے پیار ہو گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب میرا درود پاک والا مرحلہ طے ہو رہا ہے. اب میرا ذکر جو کچا تھا یہ پک رہا ہے. اب درود پاک یہ چلتا رہے گا. ادھر سے میرا شیخ جو ہے وہ استغفار کی تعداد کو تھوڑا سا کم کر دے گا. اب تیسرے درجے میں کیا ہو جائے گا کہ استغفار کی تعداد کم ہو جائے گی, درود پاک کی تعداد اور بڑھا دی جائے گی تاکہ یہ اور ذرا کڑ جائے, یعنی اور ذرا اس پہ رنگ کملی والے کا چڑھ جائے. جب میں نے یہ درجہ بھی طے کر لیا, پہلا درجہ کیا ہے یا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ, پھر استغفار, پھر وہ بھی طے کر لیا, پھر تیسرا آ گیا استغفار اور درود پاک, یہ تیسرا بھی میں نے طے کر لیا. پھر چوتھا کیا آ گیا؟ درود پاک کی کثرت اور استغفار تھوڑا سا کم, یہ چوتھا بھی میں نے طے کر لیا. اب میں شیخ کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہاں جی 4 درجے آپ کے کیا ہو گئے ہیں؟ طے. اب مجھے جو ذکر نفع دے گا وہ ہے نفی اثبات لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
ہون میرا ذرا دل کرتا ہے میں ذرا اپنا شافی ٹچ دے وہ کہتے ہیں نا ذرا حضرت انہوں کہتے ہیں لیڈر ذرا مذہبی ٹچ دو. اب میرا دل چاہ رہا ہے میں تھوڑا سا شافی ٹچ دوا تے جنہوں نے پڑھیا ہے آیت کریمہ انہوں نے پالا میں لمیا کہ میں اتنی منازل طے کرا کے اب لے کر آیا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ تمہیں نفی اثبات لا الہ الا اللہ نفع دے گا. تو ساڑیاں مائیاں غیبتاں کر دی گئی سبز والا کلمہ پڑھ دیا یہ بکتیاں جمع گیاں. ہمارے بابے فوٹو فوٹ لمیاں تسبیحاں لے گئے تھلے توتی گلی چ رولن دے نہ تسبیح رولی جان دے نہیں ہے. اللہ کے نام کو بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی تذلیل بھی ہو رہی ہے. ساتھ گالیاں نکال رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں نہ شرائط کا علم ہے. کیجیے 1.25 لاکھ میں کلمہ پہ پڑھنا وا تو بھائی پڑھو پھر پڑھ کے جو چولی سے بیر پائے جے اپنے بھی اور اپنی نسلوں کے بھی اب بھگتو پھر روتے کیوں. اب میں نے پورا طریقہ آپ کو بتایا ہے. ان منازل کو طے کرتے کرتے کم و بیش 4 سے 5 سال لگتے ہیں. تو میں نے تو 5-7 منٹ کے بیان میں طے کرا دی 5 سے 6 سال لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر لینا ایک ہوتا ہے ذکر پکانا. پہلے ذکر لو گے پھر ذکر کرو گے پھر ذکر پکاؤ گے پھر جب ذکر پک جاتا ہے پھر ذکر کڑ جاتا ہے. جب ذکر کڑ جائے گا تو کڑا ہوا دودھ کام کا ہوتا ہے. کچا دودھ دودھ تو کہلواتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہوتا. آج ہمارا ایمان بھی کچا ہمارا ذکر بھی کچا. کسی نے کہا اے پڑھ تو کچا چھڑ کے پھر ادھر لگ پہ جیدہ کڑیا ہوئے جیدہ کڑیا ہوئے اس کی برفی بھی بکتی ہے اس کی برفی بھی بکتی ہے اس کا دودھ بھی بکتا ہے اس کی لسی بھی بکتی ہے اس کا دہی بھی بکتا ہے. اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ وہ کہے گا نہیں کوئی لین آئے گا نا رات پہ آدھنا خراب تو نہیں ہون لگا نا اسی جاگ لا دواں گے سویرے دہی بنا کے بیچ دواں گے. دہی نہیں کوئی لین آئے گا تو اسی کی کریں گے اسی لسی بنا کے بیچ دواں گے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر نہیں ہے تو رات بچ گیا ہے تو کھویا مار داں گے برفی بنا دیں گے بچے کھان گے. ضائع نہیں جانے لگا تو جدہ کچا ہی رہ جاوے اور سویرے نالی دے سپردی ہونا ہے. تو اللہ والو آج جنہوں نے بن مرشد کے بن ہادی کے وظائف کیے ان کے کس کام آئے ہیں؟ زندگیاں برباد ہو گئیں اولادیں برباد ہو گئیں نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. کچے دودھ کی طرح سب کچھ نالی کا نالی میں ہی چلا گیا. اب اللہ ان کی محنت کو قبول کر لے اللہ ثواب عطا فرما دے اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے وگرنہ دنیا میں تو انہیں کوئی شے نہیں ملی. تو اللہ جب توبہ کر لی توبہ کے بعد درود استغفار کیا استغفار کے بعد درود پاک پڑھا پھر درود پاک کی تعداد بڑھائی توبہ استغفار کی تعداد کم کی اس کے بعد لا الہ الا اللہ نفی اثبات آیا. میں نے کیا کہا کہ اس کے کرتے کرتے 5-6 سال لگ جاتے ہیں. پھر آپ جب اس مقام پہ پہنچ گئے اب آپ ذاکر بن گئے ہیں ذاکر بن گئے ہیں لیکن ابھی کڑے نہیں ہیں پکے نہیں ہوئے. تو پکے ہوتے ہوتے 12 سال لگ جاتے ہیں. کتنے لگ جاتے ہیں؟ 12 سال لگ جاتے ہیں. تو ہمارے صاحب کیا کہتے ہیں حضرت صاحب 4 ہفتے ہو گئے ہیں وظیفہ کرتے کام نہیں ہویا فلاں کام وظیفہ پڑھتے پڑھتے اتنا ہو گیا ہے کام نہیں ہوا. اللہ بولو آج کے دور میں 12 سال میں بھی نفی اثبات کر کے آیت کریمہ پچانے والے بن جاؤ اور اس کے فیض و برکات کو اپنی روح میں سمو لو آپ کو رنگ لگ جائے تو آپ سمجھو کہ زمانے میں میرے سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے. اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کتنی ہے؟ کم و پیش 13 سال. 13 سال میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ نہ نماز نہ حج نہ زکوٰۃ نہ روزہ. جو نماز تھی بھی وہ بھی آخر میں جا کے فرضی تھوڑی سی نماز اور کئی رائتوں کے ساتھ نماز. سمجھ آ گئی؟ نہ جماعت تھی نماز کے اندر بول بھی سکتے تھے نمازیں جوڑ بھی سکتے تھے. جو آج نماز کی حیت ہے یہ نماز بھی اس طرح کی نہیں تھی. یہ شرائط اس وقت نہیں تھی. مکی زندگی کے اندر صرف اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. مکی زندگی کے اندر صرف اسم ذات اور نفی اثبات. کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں کتھے جاواں. اللہ یہ 2 وظائف ہیں جو مقام ولایت پہ پہنچاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی کامل نہیں ہے تو صحابہ سے بڑھ کے کوئی مرید صادق نہیں ہے.
تو مرشد بھی کامل تو مرید بھی صادق، تو 13.5 سال کم و بیش 13 سال لگے ہیں نفی اثبات اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سلوک طے کرتے ہوئے، اللہ والا بنتے ہوئے، اللہ والا بنتے ہوئے۔ وہ تو مرید صادق تھے اور مرشد بھی کامل تھا۔ آج مرشد بھی 15 صدی دے 15 نمبر تے مرید بھی 115 نمبر، تو پھر بھی اگر 12 سال میں کام بن جائے تو اللہ والو یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ جس طرح کا ہمارا ایمان ہے اور جس طرح کے ہمارے پیشوا ہیں، ہمیں تو 15 صدیاں بھی لگ جائیں تب بھی نفع ہے۔ تو آج لوگ 2 ہفتے کر کے حضرت صاحب نفع نہیں ہویا، میں کہ شرم نہیں آئی کہندے ہیں قرآن پڑھ کے نفع نہیں ہویا، ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ تو ظالموں میں سے ہو گیا جو کہہ رہا ہے مجھے نفع نہیں ہویا، قرآن سے نفع نہیں ہو رہا۔ اب اللہ نے کیا، جب آپ کو تربیت نہیں ہوگی، آپ کو روحانیت کا علم ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو کیا معلوم کہ روحانیت کیا ہے؟ جوں آپ آگے بڑھتے جاؤ گے، آپ کا ظرف بنتا جائے گا، آپ کی جھولی پھیلتی جائے گی، آپ کو اس میں ڈلوانا بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ سنبھالنا بھی آ جائے گا۔ اب دیکھو میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو۔ پہلے توبہ، پھر استغفار، پھر 2 مقام یہ طے ہو گئے، پھر درود پاک، پھر درود پاک اور استغفار، پھر درود پاک کی تعداد بڑھ جائے گی، استغفار کی تعداد کم ہو جائے گی۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے کملی والے کی خوشبو مصطفیٰ سالک کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اب مرشد شروع کروائے گا نفی اثبات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کے جو اندر اور باہر اس کے خوف ہے، لالچ ہے، اس کی امیدیں ہیں کسی کے اوپر، ان کو توڑ کے پاش کر دینا ہے۔ پھر رب کا قرآن اترے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اندر باہر کا ڈر اور حزن جو ہے وہ نکال دینا ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگیں گی تو انسان ہر ایک سے پھر لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس سارے سفر کے اوپر کم و بیش مرشد کامل ہو، آج کے دور میں بھی ولی اللہ ہو، مقام ولایت پہ ہو، اور مرید صادق ہو، طالب مولا ہو، بیوی روٹ کے گھر گئی ہو، تویز لین آندیا نہ پھنس گیا ہوئے، سمجھ آئی؟ مرید صادق ہو تو تب بھی اللہ والو آج کے دور میں بھی 12 سے 15 سال یہ لگتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا سفر آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے 2-3 دن پہلے بیان کیا ہے کہ جب راہ سلوک میں آؤ گے تو سلوک کیسے طے ہوتا ہے، جس میں میں نے بتایا کہ جنات میرے پاس کیسے آئے، وہ پورا بیان میں نے بھی تھوڑے دن پہلے وہ کیا ہے۔ اب یہ ساری کہانی سمجھ آ گئی، ذکر کا طریقہ سمجھ آ گیا، تو آپ نے ابھی پہلا مرحلہ کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ، اور ابھی آپ اپنی توجہ رکھیں استغفار کے اوپر۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ میں استغفار کرتا ہوں اور میں گناہوں سے بچ گیا ہوں، تو اب آپ درود پاک بڑھاتے جائیں، اور جو بھی آپ کا مرشد ہے، ہادی ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں ان سے رہنمائی لیں۔ جو حضرات ہمارے سے جڑے ہیں، جو یہاں آتے ہیں، ان کو تو ہم خود دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا والے بھی ہیں وہ بھی، ان کو بھی الحمدللہ ہم جس طرح بھی ہو سکتا ہے وقت دیتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ بیانات سنتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتا رہے گا۔ جب آپ 3 سال 4 سال درود پاک دن رات پڑھتے رہو گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، اللہ آپ کو بھی زندگی دے، ہمیں بھی حیاتی دے، کوئی نہ کوئی ملاقات تو ظاہری طور پہ ہمارے یہاں ہوگی، پھر جو آپ کی کیفیت ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو چلائیں گے۔ سوال صرف اتنا تھا کہ درود پاک افضل ہے یا استغفار افضل ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک افضل ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں فضیلت نہیں چلتی، روحانیت کی دنیا میں تشخیص چلتی ہے کہ کون سا ذکر کس کو نفع دے گا۔ ہر ایک کو ہا میم لا ینصرون نہیں پڑھایا جا سکتا، ہر ایک کو یا جبارو یا قہارو، یا ہر ایک کو آیت کریمہ، یا ہر ایک کو سورۃ واقعہ، ہر ایک کو سورۃ رحمان، یا کوئی اور دیگر وظائف، سورۃ المومنون کی آخری آیات، یا 7 مبینوں کے ساتھ یاسین، یہ سارے کام ہر بندے کو نہیں کروائے جا سکتے۔ ان باتوں کا فیصلے کرنا مرشد کا کام ہے، ہادی کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، اہل ذکر کا کام ہے۔ ان باتوں کا تعین کرنا، فیصلہ کرنا یوٹیوبر کا کام نہیں ہے، موٹیویشنل سپیکرز کا کام نہیں ہے، اور علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت میں سمجھ و سوچ عطا فرمائے، اور جن مشائخ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اللہ پاک ان کے زیر قدم رکھے۔ اللہ رب العزت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فیضان سے پوری امت کو فیض یاب فرمائے، سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے فیض کو عام فرمائے، ہماری اس کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।